وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 4 تک حصہ 2 میں. آج کا موضوع، کیا ہم نے رحمان کو اپنی عملی زندگی سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الرحمن وہ رحمان ہی ہے. علم القرآن جس نے خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا. خلق الانسان اسی نے اس کامل انسان کو پیدا فرمایا. علمہ البیان اسی نے اسے یعنی نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون کا بیان سکھایا. سامعین کرام، سورہ رحمان تمہید، ہم تمہیدی مضامین پر غور کر رہے تھے. سورہ رحمان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا شان نزول کا وقت 4 نبوی تقریباً، اور مخاطب کون تھے؟ جاہل، تاریکی زدہ ماحول میں پلنے اور بسنے والے لوگ تھے. اور تعجب نہ فرمائیں، آج بھی وہی ماحول ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، تاریکی زدہ ہے اور جہالت میں ہم پلے بڑے ہیں. جہالت کے ماحول میں ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ بھی ہمیں نہیں معلوم. بہرحال مختصر بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی، اور اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں اپنی پہچان کروا رہے ہیں. اپنی ربوبیت، اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں گنوا رہے ہیں. اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ہمیشہ انسان، بلکہ ہر ایک کی، یعنی چلیں انسانی کو لے لیں، انسان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے منعم کو نہیں بھولتا، اس کے احسان کو نہیں بھول سکتا. وہ بڑا بخیل ہوگا، کٹھور ہوگا کہ جو اپنے منعم کے احسانات کو بھلا دے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے سامعین کرام، اور اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، ہماری پیدائش جو ہے وہ اخروی کامیابی کے لیے ہے،
اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں بلند ترین درجوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا پوشیدہ خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، اور پس میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو انسان کی پیدائش جو ہے سامعین کرام، یہ بات ہماری دل کو لگتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں، دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، ظاہر ظاہر، باطن کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنے منعم جو حقیقی منعم ہے اس کو بھی ہمیں بھلا دیا ہے، اور جو تمام نعمتیں ہیں اس کو ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت ایک خطرناک رویہ ہے کہ آپ اپنے منعم کو بھلا دیں یا اس کی طرف سے دی گئی نعمتوں کا احساس ہی نہ کریں، اور بلکہ اس سے جو اس کا نعمتیں دینے کا مقصد ہے اس سے آپ صرف نظر کر کے ان نعمتوں کو ضائع کرنے پر تل جائیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام کہ میں اس بارے میں بہت ہی چاہتا ہوں کہ بہت نرم آواز سے آپ تک یہ میں پیغام پہنچا دوں کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جو مقاصد ہم نے طے کر لیے ہیں زندگی کے، ان سب کا نتیجہ بہت برا ہے، اور خصوصاً ہمارے ذاتی طور پہ اس کا نقصان ہے۔ ذاتی طور پہ ہم تو ایک یہاں اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے اس معاشرے میں، معاشرے کی آپ دیکھیں نا ہمارا جو رویہ ہے، معاشرے کے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سامنے بگاڑ آتے ہیں اس پر ہم توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں کیا لینا دینا اس سے۔ مثال کے طور پہ آپ کے محلے کی نالی ٹوٹی ہوئی ہے، اور محلہ جو ہے وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، پلس جو سڑک ہے وہ ادھڑ گئی ہے، مختلف محکموں نے اس میں سڑک ادھیڑی ہوئی ہے پھر بنا، تو آپ بس کچھ اس پہ محلے والے جب اس سے گزرتے ہیں تو کچھ اس کا اثر نہیں لیتے، اپنی آواز جو ہے حکام بالا تک نہیں پہنچاتے، اور اس کی تعمیر کی فکر نہیں کرتے، محلے کی جو ظاہری تعمیر ہے اس کی فکر نہیں کرتے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان تو آپ کو خود ہے، محلے والوں کو ذاتی طور پہ نقصان ہے۔ بارش ہوتی ہے تو کیچڑ جو ہے وہ پھیل جاتی ہے سارے محلے میں، مٹی کیچڑ، اور پھر آپ کا اپنا چلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن چلیں، یہ دنیا کا جو نقصان ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، محلہ اگر آپ کا بنا بھی نہ ساری زندگی، میں ایک مثال قائم کر رہا ہوں، اگر ساری زندگی آپ اس ٹوٹے پھوٹے محلے میں رہتے رہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، زندگی ہے گزر جائے گی۔ لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اسی متعفن، یہ ایک تعفن زدہ معاشرہ ہے، یہ ایک تاریکی والا ماحول ہے، یہ ایک بگڑا ہوا ماحول ہے، یہ ایک جہالت زدہ ماحول ہے اور غافل معاشرہ ہے۔ اگر اس میں آپ نے کہا کہ چلو سارے لوگ اسی طرح جی رہے ہیں، بنا کسی مقصد کی جی رہے ہیں، مثال کے طور پہ، یا ان لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ چلو یوں ہی صحیح، تو ٹھیک ہے، وقت تو گزر جائے گا، اور ہم لوگ گزار رہے ہیں اسی تعفن زدہ معاشرے میں، ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، اسی تاریکی کے ماحول میں ہم پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں، ایسے ہی ظاہری جو جہالت والا ماحول ہے اسی میں ہم خوش ہیں اور خوش ہیں۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا کے الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ یہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی میں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کا جو سامان ہے وہ آخرت کے مقابلے میں صرف ایک وہ ہے متاع، ایک عارضی سامان ہے۔ تو وقت تو گزر جائے گا،
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، دیکھیں میں آپ سے انفرادی طور پہ مخاطب ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اور بھی سننے والے ہیں، نہیں، آپ واحد سننے والے ہیں میرے۔ آپ سے میں اکیلے میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے طرز حیات پر غور کریں، اس کو بامقصد بنائیں، اپنے اللہ کو پہچانیں، اپنے اللہ کی نعمتوں کا احساس کریں، ان نعمتیں جس کام کے لیے دی گئی ہیں، یعنی جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھجوایا گیا ہے، تو وہ اس کا آپ احساس کریں، ذاتی طور پہ احساس کریں۔ اگر آپ یہ احساس نہیں کریں گے، میری بات نہیں سنیں گے، حق کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر آپ ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، اور اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس کا پھر ازالہ نہیں ہو سکتا، ایک بات تو یہ بھی ہے نا، یعنی اس کا پھر ازالہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ازالہ نہیں کر سکتے۔ وہاں قرآن مجید میں ہے متعدد جگہ پر کہ مجرم جو ہے، وہ آیت میں آپ کو سنا بھی دوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے رب کہ آپ نے مجھے کیوں اخرتنی الی اجل قریب، کہ آپ نے مجھے ایک قریب اس پر آپ نے مہلت کیوں نہ دی مجھے، تو پھر میں تصدیق کر لیتا، نیکی کی تصدیق کر لیتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز میں پھر واپس نہیں کروں گا، مؤخر نہیں کروں گا، یعنی ایک انسان کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو پھر مہلت نہیں دیتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ وقت معین وقت اجل آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھر، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے بات نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، دیکھیں میں ابھی دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے اکیلے انفرادی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت اجل آ جائے اور آپ سوئے کے سوئے ہوئے پڑے رہیں، آپ اس غافل معاشرے کا ایک حصہ بن کے اپنی جان اللہ کو دے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اپنا کر لو اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے، اور حساب تو والوزن یومئذ الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن وزن جو ہے وہ حق ہے، وہ حق ہے، یعنی وزن ضرور ہوگا۔ تو جب بجائے اس کے کہ ہم اس دن پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں اور نادم ہوں، اور یہ نادم ہونے کی جو میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ حالت ہمیں بتائی ہے، وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا اے کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا، رسول کی پیروی کی ہوتی، رسول کی دعوت قبول کر لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، تو یہ افسوس تو ہوگا لیکن اس وقت مداوع نہیں ہوگا۔ آپ یعنی ایسا نہ ہو کہ ظالموں کی فہرست میں ہمارا شمار ہو اور اس وقت ہم اپنی انگلیاں افسوس کے مارے، غم کے مارے، افسوس کے مارے اپنی انگلیاں چبائیں گے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کوئی لوٹنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ حل الی مرد من سبیل، کیا کوئی راستہ واپس لوٹنے کا ہے؟ نہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تمام عرصہ حیات ہمارا آج ہے، ہمارا مستقبل دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارا مستقبل شروع ہوگا جب یہاں سے ہم منتقل ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، وہ پھر ہمارا کل ہوگا، اور وہ کل جب شروع ہوگا یا تو انتہائی بھیناک ہوگا یا انتہائی خوشحال ہوگا،
یعنی خوش یعنی ہمارا یعنی خوشیاں، اصل خوشیاں اس وقت شروع ہوں گی۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے تو دیدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، بلکہ اللہ کے حضور میں یعنی قبر میں جانے سے پہلے اللہ کے حضور میں ہماری پیشی ہے اور ہمارے رب کی طرف سے خوشخبری ہے اور رضامندی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم نے حق کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلے تو یہ بہت بڑی، سامعین کرام، میں آپ کو یعنی میں کیا کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا، اور قرآن میں اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی۔ اللہ اکبر۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ اب بھی وقت ہے، کچھ یعنی گیا نہیں ہے ہاتھ، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہے، اگر یعنی جو بھی آپ کا سٹیج ہے عمر کی، آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، یہاں تک کہ عالم نظام میں تو نہیں ہے نا، آپ اس وقت آپ میری بات سن رہے ہیں تو وہ بقائی میں ہوش و حواس میری بات سن رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ اللہ کی طرف اٹھ کھڑے ہو، کمر باندھ لو، فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دو، وَاسْتَغْفِرُوهُ اور اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ تو بہرحال ان ربی قریب مجیب، آپ اپنے رب کو بہت قریب اور جواب دینے والا پائیں گے۔ تو بہرحال یہ سورہ رحمان کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے، وہ نعمتیں جس کو ہم نعمت تصور ہی نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ قرآن ہے، سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، یہ دیکھیں یہ علم القرآن سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتانا اللہ تعالیٰ شروع کر دیتا ہے۔ قرآن انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن ہے، ہدایت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ پھر وہ جس کے ذریعے آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، قرآن اور صاحب قرآن۔ تو بہرحال الرحمن۔ اچھا، اب یہ اس میں ایک اور مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ یعنی جو نقطہ ہے آپ کو میں توجہ دلا رہا ہوں اس طرف، یہ ہے کہ جو ہستی ہماری منزل ہے، جو ہمارا مقصود ہے، وہ رحمان ہے۔ انسان جو ہے نعمتوں کے دینے والوں کے پیچھے چلتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یعنی عام میں آپ کو مثال دوں کہ جو زیادہ نعمتیں دیتا ہے، آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے، تو یا آپ نے ایک کاروبار شروع کیا ہے، چلیں ملازمت کی مثال لے لیتے ہیں، آپ کو ادارے میں ایک 20,000 ماہانہ کی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن کوئی اور ادارہ آپ کو آفر کرتا ہے 40,000 روپے، یعنی وہ زیادہ آپ کو پھر وہ آپ کو گھر بھی دیتا ہے، رہائش کا گھر بھی دیتا ہے، انہوں نے گھر بھی نہیں دیا، وہ گھر بھی دیتا ہے، وہ آپ کا میڈیکل بھی دیتا ہے مثال کے طور پہ، تو بچوں کی آپ کی تعلیم فری دیتا ہے، وہ پہلا والا نہیں دیتا، تعلیم فری، علاج فری، رہائش فری، یہ ساری چیزیں۔ تو آپ مجھے بتائیں سامنے کا، بتائیے آپ مجھے کہ کیا آپ اس ادارے میں جانا پسند کریں گے؟ وہ آپ کو ملازمت کی گارنٹی بھی دیتا ہے، جبکہ جو 20,000 دے رہا ہے وہ آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، آپ کو پکی گارنٹی دے رہا ہے ملازمت کی کہ آپ کو نہیں نکالا جائے گا، آپ کو پینشن بھی دی جائے گی، ساتھ یہ سیلری بھی ہوگی، ساتھ یہ سہولیات بھی ہوں گی۔ مجھے آپ بتائیں۔ تو میں اس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو زیادہ نعمتیں دینے والا ہے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیوں کہ وہ ہمارا زیادہ خیال رکھ رہا ہے، ہماری فیملی کا، میری فیملی کا زیادہ خیال رکھ رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں،
ہم نے اگر رحمان سے منہ موڑ لیا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہاں ہم نے رحمان سے منہ موڑ لیا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ میں کچھ طاقت ہے، کچھ اثرات ہیں، کچھ طاقت ہے۔ آج دیکھیں اللہ کو بھلا کے ہم غیر اللہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ غیر اللہ کیا ہے؟ دنیا غیر اللہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس پر اعتماد و بھروسہ کر لیا، پھر تو آپ بن گئے نا پکے مشرک۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں اور اس کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا ہوگا ہم سب نے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو زیادہ منعم ہے، جو زیادہ نعمتیں دینے والا ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے پھر سوچنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہماری توجہ اگر اللہ تعالیٰ سے بٹ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور ہستیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، حالانکہ اس کی اپنی حقیقت کچھ ہے نہیں۔ النافع الضار، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، میں نہایت آہستگی سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ نفع دینے والی بات ذات اور نقصان والی ذات یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ رب مالدار کرتا ہے اور بے نیاز بھی کرتا ہے، بے شمار بھی دیتا ہے۔ تو ذات جو ہے، حقیقی ذات جو ہے، یعنی جو طاقتور ہستی ہے، جو دینے والی ہستی ہے، دینے والی اور چھیننے والی، یہ بات قابل غور ہے سامنے کرام۔ یہ بڑے بڑے جو ہے آپ لوگ جو ہیں وہ ہیرو سے زیرو ہو جاتے ہیں، ان کا کاروبار ہیرو سے زیرو ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منعم ذات ہے، جس کی بے انتہا عنایتیں ہم پر، اور اگر اس کی نعمتوں کا دیکھیں، اس میں 31 بار اس صورت میں تقریباً تذکرہ ہوا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ تو بے شمار اور بے بہا نعمتوں دینے والی ذات ایک ہے۔ ہم نے جو منہ موڑ لیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، ظاہر کا دھوکہ۔ ہم کہتے ہیں غیر اللہ میں، یعنی ہم زبان سے تو نہیں کہتے، سمجھتے یہ ہیں کہ غیر اللہ میں ہمیں جو ہے فائدہ ہے، غیر اللہ فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن میں نے تو سنا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حلال میں تو اتنا فائدہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اگر زیادہ کچھ کما لیا ہے، پیسے ٹکے زیادہ اس کے پاس آ گئے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اس نے کہیں حرام کیا ہوگا، حرام سے۔ اور میں نے خود سنا ہے، لوگ کہتے ہیں حلال میں تو اتنا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا جتنا اس نے جمع کر لیا ہے تھوڑے عرصے میں، حلال میں تو نہیں ہو سکتا، ضرور حرام میں ہوگا، اس نے حرام کیا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہماری وہ ذہنی خلفشار ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نہیں، غیر اللہ۔ اب دیکھیں، ہم تقریباً ایک کرپٹ قوم ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یعنی سرکاری سطح پہ بھی اور نجی سطح پہ بھی تمام سرکاری افسر اور سرکاری اداروں میں رشوت، کرپشن کا دورہ ہے۔ کوئی ایک ادارہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ اس میں نہ رشوت ہو نہ کرپشن ہو، کوئی سنگل ادارہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں رشوت نہ ہو، کرپشن نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو۔ اور یہ بہرحال یہ نہیں بتا سکتے آپ۔ پھر آپ انفرادی طور پہ کاروبار میں آپ آ جائیں، کاروبار میں شریعت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کاروبار میں بس آپ دیکھیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو ہماری روزمرہ کی کہ ہمارا کاروبار کس حساب سے ہو رہا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، میں ایک عوام کی بات، دھوکہ دہی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک کپڑے دھونے کا پاؤڈر ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ بس یہ آپ پاؤڈر لے جائیں اور بس بھول جائیں، تمیز بالکل، یعنی چاہے جیسا بھی داغ ہو، وہ آپ وہ دیکھتے رہتے ہیں اشتہار،
یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں۔ جھوٹ، یعنی جھوٹ کا سہارا لے کے وہ اپنا کاروبار، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ جو ہے وہ تو مومن کی شان نہیں ہے۔ جھوٹ کا سہارا لے کے آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنا معاملات جو ہے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ یعنی بڑی بڑی کمپنیوں سے لے کے ایک عام ریڑھی والا، آپ سیب لے رہے ہیں ایک ریڑھی والے سے، اس کے یعنی جو اس نے آج مال خریدا ہے اس میں کچھ سیبوں میں داغ لگے ہوئے، وہ داغ جو ہیں وہ اس کو معلوم ہے، وہ اپنے حساب سے ایک سیب آپ ڈالتے ہیں، ایک سیب وہ ڈال دیتا ہے۔ گھر جا کے دیکھتے ہیں تو 6 سیبوں میں 2 سیب جو ہیں وہ داغدار ہوتے ہیں، گلے سڑے ہوتے ہیں، یا ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی یعنی دھوکہ دے کے آپ کو کہتا وہ زبان سے یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے، کوئی داغ نہیں ہے، لیکن جب آپ گھر جا کے دیکھیں تو یہ ایک ریڑھی والے سے لے کر یعنی اونچی سطح تک آپ دیکھیں یہ بے ایمانی ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں یعنی کوئی یعنی حرام، یعنی دیکھیں میں حرام کی بات کر رہا ہوں، حرام کھانے میں وہ مجھے یاد آ رہی ہے آیت، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہود و نصارہ کے بارے میں کہ بہت جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں، جھوٹ ہماری زندگی بھی میں رچ بس گیا ہے، اور حرام کھانے والے ہیں یہ یہود، اور انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ تو بارے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں رحمان، الرحمن سے، رحمان بہت مہربان، کیا مطلب؟ بہت مہربان۔ اور آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے، رحمان کے جو لفظی معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کی جو بات چیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے رحمان کو چھوڑ کے غیر اللہ سے یا غیر اللہ سے ہم اپنے معاملات طے کر رہے ہیں، یا غیر اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بھی شعر بتایا تھا نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے امیدیں، بت کیا ہے؟ غیر اللہ، غیر اللہ سے تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ یہ مجھے فائدہ دے کے، یہ مجھے فائدہ دے گا۔ آپ دیکھیں یہ فائدے کے لیے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ نیکی میں بہت زیادہ شدید ہے، یعنی نیکی کو حاصل کرنے میں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم نے مال کو بہت شدید دل سے پسند کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ خطائیں ہیں، اور ہم نے اپنی منزل کو بھلا کے باطل کو اپنی منزل قرار دے کے ایک بہت بڑے گھاٹے کا سودا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ نقصان سے ہم لوگ دوچار ہو رہے ہیں۔ اور میں یعنی خیر خواہی سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری روش جو ہے یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اور میں اب تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful, الرحمن، the compassionate, علم القرآن، has taught the Quran. خلق الإنسان، He created man علمه البيان، and taught him clear expression. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔